کس کو کرونا ہے کس کو نہیں ہے جب تک ڈائگنوز نہیں ہو جاتا ہے. تو کیا بازاروں میں رش نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی آپ منڈیوں میں جائیں تو وہاں رش نہیں ہے؟ کیا لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. السلام ناظرین، میں ہوں کو ہوسٹ عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث مختلف شعبۂ زندگی کی بڑی تعداد متاثر ہو چکی ہے. چاہے کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی دیہڑی دار ہو، یا چاہے کوئی نوکری سے ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس ٹائم ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہی مختلف جمز، مارشل آرٹ سینٹر اور جتنے بھی فٹنس سینٹر ہیں اس وقت تقریباً 3 ماہ سے مکمل طور پر بند ہیں. اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عدنان اسلم صاحب، جو کہ مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہیں، بلیک بیلٹ ہیں، 4 ڈاؤن ہیں، نیشنل چیمپئن ہیں، ایشین براؤن میڈلسٹ ہیں اور ورلڈ سرٹیفائڈ کراٹے جج بھی ہیں. ان سے ہم کریں گے بات چیت اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور یہ آگے مزید کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کرونا وائرس کی وجہ سے اس شعبے پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیں کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تمام جتنے بھی فٹنس سینٹر ہیں اور ٹریننگ سینٹر سارے بند ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے جو اس کے اوپر آگے فٹنس کرتی تھی، جو لوگ ہیں کسی کی عمر چاہے جو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ایک اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے ایک پروگرام کر رہے ہیں اور ایک بڑا میجر ایشو ہے. چونکہ اس وقت جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس وقت کافی پرابلم چل رہی ہیں. کافی ڈپارٹمنٹس، کافی بزنسز اور تمام شعبہ جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں مطلب وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کافی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ابھی ریسنٹلی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے بزنسز کو اوپن کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ SOPs کے تحت، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تو تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے. لیکن جیسا آپ نے بتایا کہ چونکہ میرا تعلق مارشل آرٹ سے ہے اور ہمارے جتنے بھی فٹنس سینٹرز ہیں، مارشل آرٹ اکیڈمیز ہیں، اسپیشلی انڈور جتنے بھی ہیں، آپ اس میں جم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چونکہ ابھی بھی لاسٹ 3 منتھ سے یہ کلوز ہیں اور گورنمنٹ اب اس کی طرف کوئی ریلیف نہ دے رہی ہے، نہ ہی اس کی طرف کچھ، بلکہ مڈ آف رمضان میں کچھ نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ آپ کچھ SOPs کے تحت اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی لیٹسٹ جو نوٹیفیکیشن آیا اس کے مطابق تمام انڈورس کلب کو بھی سٹل بند رکھنے کے لیے ہی کہا گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جو آل اوور دا پاکستان جن کا صرف ذرائع معاش صرف مارشل آرٹ ہے یا جم ہے، جو اپنے انڈور سیٹ اپ چلا رہے ہیں، اور ایک تو چونکہ 3 منتھ سے وہ بند ہیں اس وجہ سے ایک تو وہ ان کا جتنا بھی انکم ہے اسٹاپ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رینٹ ایکسپینس اپنی جگہ پہ ہیں اور جو انسٹرکٹرز فیس ہیں ان کی اپنی جگہ پہ ہے. تو 3 منتھ سے وہ کافی زیادہ اس کرائسس میں آ چکے ہوئے ہیں. میرے بے شمار دوست ہیں جو اس کمیونٹی سے ہیں اور ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو دے آل آر ویری مچ ڈسٹرب. تو اس میں میں آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آل تو کرونا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور کافی اس وقت کافی پیک پہ جا چکا ہوا ہے اور ہمیں بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اس ذرا سی بھی لاپرواہی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں میں یہ کہوں گا جہاں گورنمنٹ نے بے شمار شعبہ جات میں آپ نے ریلیف دیا، آپ نے SOPs کے تحت بزنس چل رہے ہیں اس وقت، ٹائمنگز آپ نے مینشن کر دی ہیں. SOPs جو مارشل آرٹ کے جو سینٹرز ہیں ان کو بھی کچھ SOPs کے تحت جو ہے وہ آپ اجازت دیں. اس ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جس میں ایک چیز بڑے کہا جاتا ہے کہ جی کہ کرونا میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت آپ نے رکھنی ہے. تو آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ جو مارشل آرٹ کی جو ہم ٹریننگ کرواتے ہیں اپنے کلبس میں، اس میں آلریڈی ہمارا جو ڈسٹنس ہوتا ہے منیمم 2 to 3 میٹر ڈسٹنس ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے ککس پنچ کی ٹیکنیکس کروانی ہوتی ہیں، تو اتنے ڈسٹنس سے کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے جو ممبرز یا آپ کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں ان کو چوٹ نہ لگے. تو اس وجہ سے اگر مارشل آرٹ کے لیے کچھ SOPs بنا دی جائیں اور ان کو اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ SOPs اور جم آنرز کے لیے SOPs بنا دی جائیں اور اس کو اسٹرکٹلی فالو کروایا جائے، تو میرے خیال میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی امیونٹی بہتر کرنے کے لیے مارشل آرٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. چونکہ 3 منتھ سے اگر کلب بند ہیں
اور فٹنس سینٹرز بند ہیں, لوگ فٹنس ٹریننگ نہیں کر پا رہے. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اسپورٹس کے جتنے بھی اس وقت گراؤنڈس ہیں یا سینٹرز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں, تو لوگ اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے. تو ڈے بائی ڈے ان کی جو ہے نا وہ ایک تو اپنا اسٹیمنا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اپنی ان کی ہیبٹ ختم ہوتی جا رہی ہے, امیونٹی ویک ہوتی جا رہی ہے. اس دوران اگر ان کو اگر دوبارہ سے کسی ایس او پیز کے تحت کھولنے کی اجازت دی جائے تو یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. اچھا, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے فٹنس کے حوالے سے بات کی. تو کیونکہ موجودہ حالات جو ہیں کرونا وائرس سے ایک حقیقت ہے, پوری دنیا اس سے متاثر ہو چکی ہے اور دنیا کے آلموسٹ کافی ساری کنٹریز کو بھی کر چکے ہیں آپ. تو کیا یہ موجودہ حالات میں واقعی کیا انہیں بند ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, آپ کی بات سے بھی میں نے پہلے بتایا کہ حالات اس وقت واقعی کافی ورسٹ ہیں. اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں, جو عید سے پہلے جو لاسٹ 10 ڈیز گزرے جس میں گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن ختم کیا تھا, اس کی وجہ سے لوگ بازاروں میں گئے اور لوگوں نے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا. اس کی وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہمارا جو کرونا پیک لیول پہ جا چکا ہوا ہے, اور آنے والا وقت اور بھی آگے خطرناک ہوگا, کیونکہ اتنی جلدی ہم کرونا سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ ہم کہیں ہفتے 10 دن کے اندر مہینے کے اندر, ابھی تک پوری دنیا لڑ رہی ہے اور ہم بھی اس وقت پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں, تو ہمیں ٹائم لگے گا کافی. ٹھیک ہے, تو اس لیے جیسا عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ آ جائیں گے. تو اگر آپ کو باقی بزنس کے متعلق اتنی فکر ہے تو وائی ناٹ جتنے ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کے متعلق کیوں نہیں, ان کے لیے ان کو ریلیف کون دے گا جن کے اوپر 3 منتھ سے رینٹ ان کے اوپر ایک اوور برڈن ہو چکا ہوا ہے, ان کی انکم نہیں آ رہی, گھروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے, تو ان کے متعلق کون سوچے گا. تو اس لیے اگر کچھ ایس او پیز کے تحت ان کو اگر آپ اجازت دیں تاکہ کچھ ان کا بھی نظام چل جائے, کچھ وہ بھی اپنے لیے کچھ کر سکیں, اور الٹیمیٹلی بینیفٹ بھی ہے کیونکہ کرونا میں یا کوئی بھی ڈیزیز ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایکسرسائز وہ ریکمینڈڈ ہے اور وہ آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ یا پھر جس قوم کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اس ٹائم ہسپتال آباد ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی المی ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز جو ہے نا سارے کے سارے پیکڈ ہو چکے ہیں اور ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ احتیاط سب سے پہلے, اور اگر گورنمنٹ ہمیں کسی طرح اجازت دیتی بھی ہے تو ہمیں اپنے آپ کے چینل سے اپنے تمام جو میرے دوست ہیں جو یہ مارشل آرٹس سے اور فٹنس سینٹر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ پراپر ان کو چاہیے کہ پراپر ایس او پیز کا خیال رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مزید یہ اسپریڈ ہو یہ کرونا. اچھا, اس کی ایس او پیز اس کی کیا ہونی چاہیے اگر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے اوپن کرنے کو, تو اس کی ایس او پیز کیا ہونی چاہیے؟ اس میں میں یہ کہوں کہ ہمیں پہلے نوٹیفکیشن جو آیا تھا جو کہ رمضان میں آیا تھا, اس میں کچھ ایس او پیز دی گئی تھیں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ڈیفینیٹلی کہ آپ انٹر ہونے سے پہلے جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں ان کے ہاتھ سینیٹائز کروائیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا ہر ممبر جو ہے اپنے ساتھ ٹاول لے کے آئے, ہینڈ سینیٹائزر لے کے آئے, ماسک کے ساتھ آئے, اور آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں آپ اس کو 50% ریڈیوس کریں, یعنی کہ ایک وقت میں آپ اوور برڈن نہ کروائیں. سیچوریٹڈ آپ کی اکیڈمیز نہیں ہونی چاہیے, آپ کلاسز ڈیوائڈ کر لیں, آپ ایک لمیٹڈ آپ رکھ لیں جی کہ اس ٹائم پہ 1 آور سیشن ہے تو اس میں اتنے ممبرس ہوں گے, اس سے زیادہ آپ الاؤڈ نہ کریں. اگر آپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ 2nd کلاس 3rd کلاس 4th کلاس پہ شفٹ کر لیں. تو اور دوسرا اسپیس رکھیں ڈیورنگ ٹریننگ, آپ کوئی بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں جو WHO بھی ریکمینڈ کر رہی ہے جو ڈسٹینس منیمم ہے اس کو مینٹین کریں, ٹچنگ مت کریں, فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو, اوائڈ کریں ہینڈ شیکنگ. تو یہ ساری ایس او پیز ہیں اور یہ ایزیلی فالو ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اور ڈسٹینس بھی خاص کر میں باقی کرتا نہیں, لیکن میں چونکہ مارشل آرٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو ہماری مارشل آرٹ کی جتنی بھی اکیڈمیز ہیں اس میں تو آلریڈی ہم جو ٹریننگ کرتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا اس میں اچھا خاصا ڈسٹینس ہوتا ہے, اور ہم اس میں تھوڑی سی مزید یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی ٹریننگ نہ کروائیں جس میں فزیکل ایک یا دوسرے کے ہمیں قریب ہونا پڑتا ہے, لائک فائٹنگ ٹریننگ جو ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا پڑتا ہے گریپلنگ اٹیک کرنے کے لیے, ان ٹریننگس کو ابھی اوائڈ کیا جائے اور وہ ٹریننگ کروائی جائیں جو کہ آپ کی فٹنس کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہیں. اس میں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے یہ مارشل آرٹس سے اس کا پھیلنے کے اس کے چانسز کے منیمم ہیں یا بالکل نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ کرونا وائرس اس طریقے سے پھیل رہا ہے کہ میں کس کو کرونا ہے کس کو نہیں ہے جب تک ڈائگنوز نہیں ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بہت اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں, وہ ایز اے کرونا کے کیریئر تو ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوتے یا ان کے سمٹمز نہیں آئی ہوتی.
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بالکل نہیں پھیلے گا، لیکن اگر ابھی بھی اگر آپ بازاروں میں جائیں تو کیا بازاروں میں رش نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی آپ منڈیوں میں جائیں تو وہاں رش نہیں ہے؟ کیا لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، یا تو کہ آپ نے تمام جگہوں پہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تو پھر اگر میں یہ سوال اٹھاؤں تو بنتا ہے اگر تمام جگہوں پہ لوگ نکل رہے ہیں باہر، پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی اجازت آپ نے دے دی ہوئی ہے، جبکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ڈسٹینس سے کیا سروس کے اوپر ہوں گے، تو بازاروں میں جب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو پھر اگر باقی آپ نے بزنسز کے اوپر اگر آپ نے ریلیف دیا ہے تو تھوڑا سا نظر ثانی اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو بھی یہ کسی بھی ٹائپ کے اگر بند ہیں تو احتجاج ان کا سامنے آیا ہے، تو مارشل آرٹس کی جو تنظیمیں ہیں اس طرف آئیں گی کیا؟ نہیں، مارشل آرٹ کی تنظیمیں ابھی تک تو دیکھیں کسی کا احتجاج سامنے نہیں آ رہا، کیونکہ اس کی شاید میں بھی ابھی تک صبر کیے بیٹھے ہوئے لوگ، اور ابھی تک کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کتنا کی کریں گے؟ کیونکہ ابھی بھی میری کل بھی بات ہو رہی تھی کچھ میرے دوستوں کے ساتھ، تو وہ بڑے فکر مند تھے کہ جی کیا کریں، کیونکہ میرے ایسے بے شمار دوست ہیں جو سکولز میں ایز اے انسٹرکٹر جاب کرتے ہیں اور ایوننگ میں اپنا مارشل آرٹ سینٹر چلاتے ہیں۔ اب 3 منتھ سے سکولز بھی بند ہیں، اور سکول والے بہت سارے سکول ایسے ہیں جو کہ اپنے انسٹرکٹرز کو آگے سیلریز بھی نہیں دے رہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فی نہیں آ رہی تو وہ سیلریز نہیں دے رہے۔ اب ان کو ایک تو سیلری بھی نہیں آ رہی، اوپر سے ایوننگ میں جو وہاں سے جو انکم آتی تھی وہ بھی اسٹاپ ہو چکی ہے۔ اب بتائیں وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کہ کسی کے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، مارکیٹ میں ایک اچھا مقام ہے، ایک اچھی عزت ہے ان کی۔ تو اس لیے میں جو ان کے بہاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تک نوبت نہ آئے کہ یہ بھی لوگ باہر سڑکوں پہ نکلیں اور احتجاج کریں۔ عمران خان صاحب چونکہ خود سپورٹس مین ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، ایک اچھی عمر ان کی طویل عمر گزری ہے سپورٹس میں، تو ان کو لازماً کچھ نہ کچھ اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور کچھ نظر ثانی کر کے کچھ SOPs کے تحت اس کو کوئی ریلیف دینا چاہیے۔ اچھا، یہ چلیے بات ہوگی کرونا وائرس کے اوپر، کیونکہ کرونا وائرس ہے بھی، اور لیکن اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کے جو چولہے ہیں وہ بجھ کے رہ گئے ہیں۔ جی، اب میں بات کروں گا آپ کے اوپر، عدنان اسلم ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے، مجھے جو کچھ آپ کے بارے میں پتا تھا وہ میں نے ڈسکرائب کر دیا، تو مزید یہ کہ آپ بتائیں گے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کہاں کہاں کر چکے ہیں؟ جی، میں اس میں ایک تو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے تقریباً 29 سال ہو چکے ہیں مارشل آرٹ سے میں وابستہ ہوں، اور اس دوران میں نے مطلب مینی ٹائمز میں نیشنل چیمپئن رہا، کراٹے، کک باکسنگ میں، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، پروویژن، ہر سطح پہ کھیلا میں۔ پھر انٹرنیشنلی بھی میں ایشین لیول پہ اور ورلڈ لیول پہ بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ اللہ نے اعزاز دیا کہ میں پاکستان کے لیے برونز میڈل بھی لے کے آیا، اور میں بتاتا چلوں کہ میں جب انٹرنیشنل میں کھیلنے کے لیے گیا تو کافی گیپ کے بعد گیا تھا میں، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے میں نے مارشل آرٹ کو چھوڑ دیا تھا، اپنے کچھ فائنینشیل کچھ ایشوز تھے، میں کنٹینیو نہیں کر پایا۔ پھر دوبارہ سے جب میں نے اس کو کنٹینیو کیا، اور میں 16 سال کے گیپ کے بعد رنگ میں اترا تھا، اور الحمدللہ نے عزت دی کہ وہاں سے برونز میڈل ون کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال میں نے ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے گیا، وہاں پہ بھی میں 2 راؤنڈس کوالیفائی کیے، انڈیا سے بھی میں جیتا، اور پھر 3rd راؤنڈ میں جو ہے وہ میں لوز کر گیا تھا۔ لیکن اسی چیمپئن شپ میں میں نے ورلڈ سرٹیفائڈ کراٹے جج کا ٹائٹل بھی ون کیا، جو کہ بڑے مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ لیول پہ جا کے ایگزام دینا اور کلیئر کرنا، تو یہ بھی الحمدللہ یہ اعزاز مطلب گیا کہ پاکستان کی میں نے وہاں پہ نمائندگی کی اور پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند کیا۔ ابھی اگلا میرا ٹارگیٹ ہے کہ دسمبر میں 7th ایشین گجوریو کراٹے چیمپئن شپ آ رہی ہے، جو کہ نیپال میں ہو رہی ہے، اور اس میں انشاءاللہ میں تیاری کر رہا ہوں ابھی سے، اور اس دفعہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل ون کر کے لے کے آؤں۔ اچھا، مارشل آرٹس سیکھنے کے SOPs کیا ہیں؟ اس کو کون سیکھ سکتا ہے اور کیسے اس کے، کیونکہ کافی لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، بچے آلموسٹ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ہے، بہت ساری ایک مت بنی ہوتی ہے کہ مارشل آرٹ یا کراٹے کا جب ہم نام لیتے ہیں کہ جی کہ فلاں لوگ سیکھ سکتے ہیں، فلاں نہیں سیکھ سکتے، یا جو بہادر ہوں وہی سیکھ سکتے ہیں، کمزور اور ڈرپوک لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ ہر بندہ سیکھ سکتا ہے۔ اسکول کو ایک بچہ مطلب ایک نارمل جو ایج ہوتی ہے 4 to 5 ایئرس ایج سے لے کے، اور اس کے بعد کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اور وہ آئے اور سیکھ سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی شخص کہ جی مجھے لڑنا نہیں آتا یا میں کہ ڈرپوک ہوں، تو ہمارا کام ہے، ہم ان کو طریقے سے ٹریننگ کرواتے ہیں کہ ان کے اندر آٹومیٹیکلی کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ یہ اگر میں تو بلکہ آپ کے چینل کی طرف سے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں، یا اسپیشلی پیرنٹس جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے جو کہ جن کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اسکول کے ڈائس پہ آ کے بول نہیں پاتے، اور کسی بھی ایونٹ میں جائیں تو پیچھے شائع فیل کرتے ہیں، اور بھی جو لوگ جو سمجھتے ہیں جی ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ آئیں ہمارے پاس، مارشل آرٹ کی ٹریننگ کریں، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس کیسے بلڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ بناتے ہیں، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔
پھر دوسری اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے غصہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ غصے سے بھرا بیٹھا ہوا ہے. اچھا آپ کہتے ہیں غصے سے اس سے اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتے، لیکن آلموسٹ یہ کہتے ہیں بھائی سیلف ڈیفینس کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، تو یہ کیا دونوں چیزیں؟ دونوں چیز میں بتاؤں. اگر آپ کراٹے کی بات کرتے ہیں نا، کراٹے میں سب سے پہلے اگر ہم جو کسی کو فائٹر یا ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں اس پہ فرسٹ اٹیک نہیں ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے کسی کے اوپر پہلے اٹیک نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ویٹ کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہم ٹریننگ کرواتے ہیں اگر اوائڈ کرنا ہے، اگر دوسرا اگر ناگزیر ہو گیا پھر آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے. مطلب فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہے، فرسٹ اٹیک نہیں ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ٹریننگ کرواتے ہیں. اور جو دیکھیں اپنے دفاع کا تو آپ کو حق حاصل ہے. آپ نے وہاں پہ دفاع کرنا جہاں پہ آپ کی اپنی زندگی مشکل میں پڑ گئی ہے یا آپ کی فیملی مشکل میں پڑ گئی ہے، تو وہاں اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں کس لیے دیے ہوئے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو خام خواہ نقصان پہنچے. جہاں پہ آپ کے لیے ناگزیر ہو چکے اپنے آپ کو بچانا، تو وہاں پہ پھر آپ کو سیلف ڈیفینس وہاں پہ کام دیتا ہے آپ کو. اچھا مجھے بتائیں کتنی قسم کا یہ کراٹے ہیں اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم اوور آل مارشل آرٹ کی بات کریں، کیونکہ مارشل آرٹ ایک واسٹ ٹرم ہے، ایک امبریلا ٹرم یوز کی جاتی ہے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ سٹائلز آ جاتے ہیں. اس کے اندر کراٹے بھی ہے، جوڈو بھی ہے، باکسنگ، کک باکس، جتنے بھی مطلب کمبیٹ آرٹ ہیں وہ مارشل آرٹ کے اس کے انڈر آتے ہیں. اور جہاں تک ہم کراٹے کی بات کریں پرٹیکولرلی، تو کراٹے کے اندر اٹ سیلف کافی اسٹائلز ہیں، کیونکہ کراٹے جاپان سے بلانگ کرتا ہے. اور اٹ سیلف جاپان کے اندر بے شمار اسٹائل کھیلے جاتے ہیں، جس میں چتوریو، گجوریو، وڈوریو، شوتوکان، کیوکوشن، اس قسم کے کافی اسٹائلز ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کوریا کی طرف دیکھیں تو وہاں تائیکوانڈو، وہ بھی ایک علیحدہ سی فیلڈ ہے، مارشل آرٹ کے اندر آتی ہے. اس طرح سے چائنا آپ دیکھیں کنگ فو کر رہا ہے. تو اس کی بے شمار، لیکن کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی اسٹائل ہو، آپ سیکھیں. کوئی یہ نہیں، کیونکہ ہر اسٹائل چاہے وہ کراٹے ہے، چاہے کنگ فو ہے یا کک باکسنگ ہے، آپ کے سیلف ڈیفینس کے لیے ہے. آپ کو جو چیز فیسینیٹ کر رہی ہے، جو اچھی لگ رہی ہے، آپ اس کو ضرور آپ اپنے نیئر بائی آپ کی جو بھی اکیڈمی ہے، اپنے خاص کے پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کو ضرور اس کی ٹریننگ دیں. اچھا ٹیلنٹ تو ویسے کبھی بھی اور کہیں بھی پایا جاتا ہے، تو پاکستان میں یہ چیز کہاں ہے اسپیشلی جہاں پہ اس کے بہت زیادہ اس کے پلیئرز ملتے ہیں؟ جی، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں مارشل آرٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر پرٹیکولرلی میں کراٹے کے اوپر بات کروں، چونکہ میرا اگر مارشل آرٹ سے تعلق تھا لیکن پرٹیکولرلی کراٹے سے میرا زیادہ گہرا تعلق، تو کراٹے کے بڑے اچھے پلیئرز ہمارے پورے پاکستان سے نکلے ہیں اور ہر سٹی سے نکلے ہیں، ایسا نہیں. اور جنہوں نے مطلب جو نیشنل لیول پہ بڑے اچھے پلیئرز ہیں اور انٹرنیشنلی بھی انہوں نے جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور بڑا اچھا نام بنایا، ٹھیک ہے. لیکن صرف اس میں ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا بے شمار جو ہمارا بہت اچھا ٹیلنٹ وہ صرف نیشنل لیول پہ ہی آ کے ضائع ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہماری فیڈریشنز کے پاس فنڈز کم ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ پلیئرز کو اکاموڈیٹ نہیں کر پاتے فار انٹرنیشنل ایونٹس. تو انٹرنیشنل ایونٹ پہ صرف لمیٹڈ پلیئر ہی جا پاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ سیلف فائنانس پہ چلے جاتے ہیں، کچھ فیڈریشن کے تھرو جو لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں وہ جا پاتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے پلیئرز فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ پھر ٹیلنٹ یہیں پہ رہ جاتا ہے. اچھا عدنان مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس کرونا وائرس کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور مزید 4 5 یا 6 ماہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ لاک ڈاؤن مزید اگر آ گیا، تو مارشل آرٹ پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیے اس میں تو وہ بات بالکل صحیح ہے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی کرونا کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے، کیونکہ ابھی لگتا نہیں ہے کہ نیئر فیوچر میں کرونا ختم ہو جائے گا، انفارچونیٹلی، کہ ابھی اس نے چلنا ہے. اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جلد از جلد اس سے چھٹکارا پائیں. لیکن یہ کہ مارشل آرٹ بھی ان چند ایک شعبوں کے ساتھ ساتھ اس کے حالات بھی بہت بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ اگر یہ اکیڈمیز اور سینٹرز بند رہیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت آلریڈی ان امپلائمنٹ کا شکار تو ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جو 2 3 ماہ کسی نہ کسی طرح گزارا تو کر لیا، لیکن اب تو اس کنڈیشن میں آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب اس وقت بیان نہیں کیا جا کہ ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کچھ یا تو گورنمنٹ ریلیف دے کسی طرح. ایسے وہ لوگ جو جیسا ایک احساس پروگرام چلایا، وہ تو آپ نے بالکل ایک جو میڈیا لوور طبقہ تھا اس کے لیے تو آپ نے چلا لیا، ٹھیک ہے. اور لیکن جو سفید پوش طبقہ وہ تو لائنوں میں لگ کے تو احساس پروگرام کے لیے جا بھی نہیں سکتا،
وہ سفید پوش لوگ ہیں جن کی ایک اچھا ایک سٹیٹس رہا ہے اور اب ان کے پاس کھانے کے لیے یا اپنے مطلب جو ضروریات زندگی گزارنے کے لیے اب ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا, اس کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے. اس سے کتنے لوگوں کے بے روزگار ہونے کا چانس ہے؟ جی لاکھوں لوگ, کیونکہ اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں خیبر سے لے کے کراچی تک اس وقت بے شمار کلب چل رہے ہیں. مطلب اس میں ہیلتھ سینٹرز میں جم کو بھی لوں گا, میں مارشل آرٹ سینٹرز کو بھی لوں گا, سارے انڈور جتنی بھی اکیڈمیز ہیں سینٹرز ہیں, لاکھوں لوگ جو ہے نا اس سے متاثر ہوں گے. اچھا مجھے بتائیں, کیونکہ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ہماری گورنمنٹ جب کوئی اولمپکس ہوں گیمس ہو وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی بھی ہوتی ہے, لیکن واضح طور پہ ہمیں کسی جگہ پہ کوئی بھی گیم ہمیں نظر نہیں آتی. تو سیم لائک اس کے مارشل آرٹ کا بھی یہی حال ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کی یہاں پہ اس کی پروموشن کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں اس میں آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں بڑے لمیٹڈ سے اسپورٹس میں اپنے پاکستان کے پلیئرز نظر آتے ہیں اور بڑے لمیٹڈ پلیئر نظر آتے ہیں. اس کی ایک ریزن تو میں نے ابھی پہلے بتا دی کہ فنڈز اور ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے پلیئرز, ٹیلنٹڈ پلیئر یہیں پہ ہی نیشنل لیول تک ہی آ کے ختم ہو جاتے ہیں اور چھوڑ چھاڑ کے ہٹ جاتے ہیں, آگے ان کے لیے فیوچر نہیں ہوتا. ایک تو مارشل آرٹ کے لیے یہ چاہیے, میں اپنے کچھ انٹرویوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ایک سٹیپ یہ اٹھائیں, جتنے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں ایٹ لیسٹ جس طرح آپ نے فزیکل ٹرینر یا پی ٹی انسٹرکٹرز رکھے ہوئے تھے, ایک زمانے میں تھے, آج کل بھی ہوں گے, تو آپ کراٹے انسٹرکٹرز کو وہاں پہ جابز دیں, گورنمنٹ جابز دیں, تاکہ ایک ہمارے لیے بھی ایک اس ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا جو بلیک بیلٹ لے گا اور کوالیفائڈ کوچ ہوگا, اس کو آگے گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے ایز اے کراٹے انسٹرکٹر. ایک اس کا مطلب اس طریقے سے ایک تو مارشل آرٹ کا جو ایک ڈاؤن فال آ رہا ہے یا کراٹے کی طرف سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ لوگوں کو فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا, شوق کے لیے تو آ رہے ہوتے ہیں, فیوچر کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہوتے. ایک تو اس سے تھوڑا سا لوگوں کو فائنینشیل بھی سپورٹ ملے گی. پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی سپورٹس کی طرح اپنے فنڈ کو ریز کریں, تھوڑی سی اپنی پالیسیز کو ریوائز کریں, تاکہ میکسیمم جتنے اچھے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. ایسا نہیں کمی نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے جب آپ کے آلریڈی لوگ جائیں گی بہت کم لوگ, تو اوپر کتنے لوگ نکلیں گے انٹرنیشنل, جبکہ وہاں تو آلریڈی ہے, وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی ابھی میں چونکہ خود ہو کے آیا ہوں, دیکھا میں نے ایشینس اور ورلڈ لیول پہ, وہاں پہ پلیئرس کو اچھا خاصا سپورٹ کیا جاتا ہے, پلیئرس کے اوپر کافی محنت کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی تھوڑی سی یہ اس کا کمی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سا اپنی سپورٹس پالیسیز کو ریوائز کرے, فنڈنگ کو انکریز کرے. آپ کا انٹرویو کافی لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں ینگز بھی ہیں. ایک مارشل آرٹ پلیئر بننے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے, اور ایک بیلٹ سے دوسرے بیلٹ میں جانے کے لیے کتنا اس ڈیوریشن لگتا ہے؟ جس میں اگر آپ کراٹے میں دیکھیں تو اوور آل نارملی کہتے ہیں وائٹ بیلٹ سے لے کے بلیک بیلٹ تک ٹوٹل 7 بیلٹس ہوتی ہیں, اور شروع کی جو بیلٹس ہوتی ہیں وہ نارملی آپ 3 to 4 months کے ایک عرصے میں آپ لے سکتے ہیں. آگے پھر جو سینئر بیلٹس ہوتی ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن منیمم یعنی کہ اگر آپ 4 years ریگولر اگر آپ کریں تو آپ 4 years کے اس گیپ ٹائم میں آپ بلیک بیلٹ تک جا سکتے ہیں 4 to 5 years میں. اور اس دوران یہ کہ آپ کو 4 to 5 year جب آپ اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس میں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ملتی ہیں ڈسٹرکٹ ڈویژن پروویژنل ایون نیشنل لیول تک کھیلنے کے لیے. تو جب تک آپ بلیک بیلٹ بن رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے آپ کا فائٹنگ ایکسپیرینس بھی کافی اچھا خاصا ہو جاتا ہے. تو اب یہ 4 year پھر بلیک بیلٹ کے عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بلیک بیلٹ پہ گیم ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب ہم لوگ جب بلیک بیلٹ لیتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل گیم بلیک بیلٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. آپ کو اس کا شوق کہاں سے اور کیسے آیا؟ مجھے ایکچولی بچپن سے ہی, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک دور انٹرویو کہ میں بچپن میں عمران سیریز کا ناول پڑھا کرتا تھا. اس میں ایک کریکٹر تھا علی عمران جو کہ اس کا ایک ہیرو تھا, اس کو مارشل آرٹ کا بڑا ایکسپرٹ دکھایا گیا تھا. اسکول تو نہیں چھوڑا آپ نے جیسے بچے؟ نہیں, میں نے اسکول ماشاء اللہ اسکول کنٹینیو رکھا. اسکول میں ہی میں نے اسی ٹائم میں ہی میں یہ ناولس پڑھا کرتا تھا, وہ میرا شوق بلڈ ہوا. اور اسکول ایج میں ہی میں نے پھر یہ مطلب میں اس وقت 9th میں تھا, آئی تھنک مڈ آف 9th میں جب میں نے کراٹے کی ٹریننگ شروع کی, میں نے پراپر پھر کلب میں ایڈمیشن لیا. تو اس وقت سے اب تک جو ہے میں مطلب میری بلڈ کے اندر اب یہ کراٹے آ چکا ہوا ہے, تو اب یہ نکل نہیں سکتا. یہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس کو ہم کرتے رہیں گے. آج آپ کا ٹائم ہم نے لیا ہوا ہے, تو اس کے اندر میں ایک چیز آپ کے ساتھ مزید ایڈ کروں گا, کیونکہ کچھ لوگ گھر میں ہی مختلف قسم کے ٹیکنیکس یوز کر کے یوٹیوب کی ہیلپ لے کے, اور گھر میں فٹنس سینٹر قائم ہوتے ہیں اور جمناسٹک بنایا ہوتا ہے پورا انہوں نے, جو ان کا اپنا روم ہے, اور بچے بھی آلموسٹ. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, میں اس میں ایک چیز کہوں گا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ استاد کے بغیر کچھ بھی سیکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے. آپ یوٹیوب ان لوگوں کو بینیفیشل ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے آلریڈی کچھ سیکھا ہوا ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے,
پھر وہ وہاں سے ٹیکنیکس کو لے سکتے ہیں. ایک ایسا بندہ جو کہ بالکل جس کو کچھ نہیں پتہ مارشل آرٹ کا، کراٹے کا کچھ نہیں پتہ، وہ خالی یوٹیوب سے سیکھنا شروع کر دے گا. تو وہ ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے جی اتنے عرصے سے ہم یوٹیوب سے کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو ان کی بیسکس ہی خراب ہوتی ہیں. تو جب آپ کی ایک دفعہ بیسکس خراب ہو جاتی ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو میری آپ کی چینل کی طرف سے ان کو یہ کہ آپ پہلے اپنے نیئر بائی کوئی بھی اکیڈمی میں جائیں، اپنے استاد کے زیر سایہ کچھ چیزیں سیکھیں، بیسکس ٹھیک کریں. دیکھیں فاؤنڈیشن ٹھیک ہوگی تو بلڈنگ اچھی بنے گی. اگر آپ فاؤنڈیشن ہی آپ خراب بنائیں گے پھر بلڈنگ اوپر بنانا مشکل ہو جاتا ہے. میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. اگر کسی نے آپ سے سیکھنا ہو تو وہ آپ کی کوئی اکیڈمی ہے یا کوئی ایسا کلب ہے آپ کے پاس؟ جی میں اس وقت PWD اسلام آباد میں اس وقت میرا مارشل آرٹ سیٹ اپ ہے. وہاں پہ ہم کراٹے، کک باکسنگ، مکس مارشل آرٹ، ویٹ لاس پروگرام، ملٹیپل، یعنی کہ وہ میں نے ملٹی پرپز سینٹر بنایا ہوا ہے. اور وہاں پہ اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. دی ماسٹرز اکیڈمی آف مارشل آرٹس کے نام سے یہ اکیڈمی ہے، اور اس میں میں ہوتا ہوں اور میرے جو بھائی ہیں حمزہ اسلم، ہی از مائی ینگر بردر، ہی از آلسو بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان، اور وہ ساتھ لک آفٹر کر رہے ہیں، میرے ساتھ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو باقی جو آنا چاہیں موسٹ ویلکم، ہم حاضر ہیں سکھانے کے لیے. بہت شکریہ عدنان. چلیے بہت شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھی وہ ٹائم دیا، اور آپ کے چینل کے توسط سے بہت ساری باتیں جو ہے مجھے وہ کرنے کا موقع ملا. جی ناظرین، یہ تھے عدنان اسلم جو کہ مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہیں، اور کرونا وائرس کے اوپر بھی بات چیت کر رہے تھے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے مارشل آرٹ کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسپیشلی کہ اس سے کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران ملک 65 نیوز پوائنٹ اسلام آباد سے.